پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانے میں جو سب سے زیادہ متحرک تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ اگر پچھلے ہم کوئی 30 سال کی سیاست اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور اور ہر حکومت میں مولانا صاحب کا ایک بڑا مرکزی کردار رہا ہے اور ان جیسے سیاستدان سے اتنا چھوٹا بیان وہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ جو آپریشن شوبان ہے اس کی بڑی گونج ہے اور اس ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن میں تقریباً ریسنٹلی 76 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ تو شاید مولانا فضل الرحمان نے جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی اس پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ طاہر اشرفی صاحب آ کر معافی مانگ رہے ہیں، طاہر اشرفی کی کیا معافی مولانا کو خود مانگنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اسامہ ہے اور حصار ڈیجیٹل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں معمر۔ ہم روزانہ کسی نئے مہمان کے ساتھ یہاں پر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ ہم آپس میں کچھ ڈسکشن کریں ان تمام تر چیزوں پر جو گزشتہ چند دنوں میں بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، ایران کے حوالے سے چل رہی ہیں، تو مختصراً ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اسامہ؟ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کے پلیٹ فارم کو ہم دیکھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے چینلز میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پلیٹ فارم۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں ہم مولانا صاحب سے کہ یہ مولانا صاحب نے کیا کیا ہے، یہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے، اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ ان پہ مقدمہ بھی ہو گیا، ان پہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے، ان کو عدالت نے بھی بلا لیا ہے اور کوئی 5-6 بڑی پریس کانفرنسز پریس کلب میں ہو چکی ہیں مولانا صاحب کے خلاف۔ اچھا، آپ موسٹلی مولانا صاحب کو دیکھتے ہوں گے، مولانا صاحب لاہور یا کے پی کے یا مطلب کہ اس طرح کی جگہ پر جو بڑے جلسے ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ قصور کا کیوں انہوں نے، اور وہاں پر جا کر پاکستان کے ایک نکڑ میں جا کر انہوں نے کیوں ایک جلسہ کیا اور کیوں، کس وجہ کیا پیش آئی وہاں پر کرنے کی؟ پاسبل ہے کہ وہ کے پی کے میں بھی کر سکتے تھے، کیونکہ مسئلہ تو کے پی کے میں ہے زیادہ، بلوچستان میں کر سکتے تھے، بلوچستان میں مسئلہ تو زیادہ ان 2 صوبوں میں ہے، اور ان مولانا صاحب کی مقبولیت بھی انہی 2 صوبوں میں۔ پنجاب میں تو ان کو نہ اتنی مقبولیت ہے اور نہ یہ مسئلہ ہے، تو پنجاب میں جہاں تک مجھے لگتا ہے اس مولانا کی اس تمام چیزوں کے پیچھے نون لیگ کا بھی کوئی نہ کوئی، شاید جس طرح میاں صاحب ہیں وہ خوش نہیں ہیں موجودہ جو چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ ان کی بیٹی سی ایم ہیں اور ان کے جو میاں صاحب کے بھائی ہیں وہ شہباز شریف وہ فیڈرل میں بیٹھے ہیں، تو لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ میرا جو ہنچ کہتا ہے کہ جو اس ٹائم ان کو سپیس ملی ہے پنجاب میں جا کے میاں صاحب مولانا صاحب کو، اس کو جو سپیس دی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے، اور میاں صاحب کی دل کی باتیں اور میاں صاحب کو وہ یہ تمام کرنا یہ گئے تھے کہ جو بلوچستان اور کے پی کے معاملات چل رہے ہیں ان حوالے سے کھل کے بولنے کے لیے ان کو پنجاب میں پی ایم ایل این نے جگہ دی۔ وہ بولتے بولتے زیادہ بول گئے، وہ پھسل گئے۔ شاید میاں جو مولانا صاحب ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور بڑے گہرے سیاستدان ہیں، وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں نہیں کرتے، اور نہ ہم جیسے جو بہت سارے نوجوان اور جو میڈیا اور ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ نہیں سوچ سکتے کہ جو مولانا جیسا زیرک اور سیاںہ سیاستدان وہ ایسی بات کرے گا، اور ان کو پتہ ہے کہ اصل گھر کہاں ہے۔ پنڈی میں جو گھر ہے وہ اس سے کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، وہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا لیوریج لینے کے لیے چیزیں اس طرح کی کر جاتے ہیں، لیکن جو اس دفعہ انہوں نے گفتگو کی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس کا جسے کہیں کہ اس پہ، اور اوپر سے جو اب یہ معافی نہیں مانگ رہے، یہ اس سے بھی زیادہ، چلو مان لیا کہ آپ کچھ گفتگو کرنے گئے، آپ کو موجودہ جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانے میں جو سب سے زیادہ متحرک تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے، نہ ہمیں میاں صاحب نظر آتے تھے، وہ باہر چلے گئے تھے اور وہ تو بس یہی پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ دوسرے بھی جتنے لوگ تھے، زرداری صاحب تھے، وہ کبھی جیلوں کبھی پرچے کیسز، وہ تو فیض حمید سے ہی ڈرتے نہیں نکلتے تھے، جتنے بھی اپوزیشن تھی اس ٹائم کی، اور مولانا صاحب نے وہ سٹیج سنبھالا جب مشکل ترین، پاکستان کے جو بڑے بڑے لیڈران مشکل ترین وقت میں تھے، اس ٹائم مولانا نے سٹیج سنبھالا اور انہوں نے کمال کی جسے کہیں کمپین چلائی، اور پراپر اس ٹائم کی گورنمنٹ جو پلان بنا کے بیٹھے تھے کہ اگلے 10 سال تک عمران خان رہیں گے، اور جو فیض حمید تھے وہ شاید
سننے میں آتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح پیوٹن KGB سے ایک پورے ملک پہ آئے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی پاکستان کے پیوٹن بنے. وہ تو شاید اس طرح چیزیں نہیں ہوئی، بہت سے معاملات چینج ہوئے، اور کیونکہ اس ٹائم عمران خان کو شاید 2/3 میجورٹی ملتی تو وہ چیزیں کسی اور طرف لے کے جاتے، لیکن کیونکہ ان کو اتنی مضبوط گورنمنٹ ان کے لانے والوں کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان کو نہیں لایا گیا. اور یہی کچھ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا جس سے بعد شہباز شریف کو ہم نے دیکھا کہ وہ سامنے آئے پرائم منسٹر بنے، تو اس ٹائم پلان کچھ اور تھے. شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے اپنے جو پلان وہ چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے، لیکن بہت ساری چیزیں جو جس طرح میاں صاحب باہر سے آئے جو وہ چاہتے تھے وہ بھی نہیں ہو سکا، اور بہت سارے لوگوں نے جو پلان بنائے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اور جو PMLN کی 2/3 میجورٹی کا ویٹ کر رہے تھے ریسنٹ الیکشن میں ان کو وہ بھی نہیں ملی، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم سنتے تھے اس دوران کہ یہ ہوگا، لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا. ایک چو کا مربع بنا دیا پوری گورنمنٹ کو، MKM کو کراچی دے دیا اور دوسرے صوبوں کو بے شمار، ہر صوبے میں تھوڑی تھوڑی گورنمنٹ دے دی. انہیں پتہ تھا PTI کو ہم نہیں زیادہ ٹیکل کر سکتے KPK میں، تو انہوں نے PTI کو دے دیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو ادھر بھی سپیس نہیں دی. تو مطلب کہ جو بندے نے پوری گورنمنٹ اور رجیم چینج کروانے میں ہیلپ کی ہے اس کو سپیس نہیں ملا. تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں اور بھی تھوڑی سی فرسٹریشن نظر آتی ہے مولانا صاحب میں، اور وہ فرسٹریشن ہی ان کے بیان سے. لیکن جتنے ہر دور میں، مطلب اگر پچھلے ہم کوئی 30 سال کی سیاست اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور اور ہر حکومت میں مولانا صاحب کا ایک بڑا مرکزی کردار رہا ہے. اور ان جیسے سیاستدان سے اتنا چھوٹا بیان وہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور یقیناً ہم ان کے بیان، کیونکہ ہمارے جو شہداء ہیں، چاہے ہمارے فوج کے ساتھ 1,00,000 اختلافات ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اختلافات ہیں، لیکن ہمارے شہداء ہی وہ. اور ویسے بھی ہمارے فوج کے ساتھ اختلافات نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کی پالیسی سے اختلاف ہوتا ہے. عام جو بارڈر پر فوجی کھڑا ہے ہمارا ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جن کو مولانا صاحب نے غلطی سے ٹارگٹ کیا ہے وہ لوگ ہیں جو 30 40 ہزار لے کے اس ملک کی حفاظت وہ اس لیے نہیں لیتے کہ اب ہم بھی چھوٹے تھے، ہم بھی تقریباً 10-12 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے اندر بھی یہی جنون تھا کہ ہم ملک میں، لیکن پھر ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں، پھر بندے کو پتہ ہے کہ اب نہیں جا سکتے. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ ہمارے اندر یہ تھا کہ ہم اپنی ملک کی حفاظت کے لیے فوج جوائن کر رہے ہیں. پیسوں کے لیے جوائن کیوں کرے گا؟ تو بندہ کاروبار کرے گا. تو شاید مولانا فضل الرحمان نے جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی اس پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. طاہر اشرفی صاحب آ کر معافی مانگ رہے ہیں. طاہر اشرفی کی کیا معافی مولانا کو خود مانگنی چاہیے. اور اس گورنمنٹ انہیں ایک بات اور ہے، مولانا اس ٹائم جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو موجودہ رجیم ہے وہ بہت ہی جسے کہ نازک موڑ پہ، حقیقت میں نازک موڑ پہ کھڑی ہے، اور اس کا فائدہ مولانا اس ٹائم اٹھا رہے ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو اس سے مزید قد مولانا صاحب کا چھوٹا ہوگا. میں نے ابھی کچھ آج رات کو ایک شہداء، ایک شہید تھا، اس کی والدہ کی بات سنی، مجھے بڑا دکھ ہوا. ایک جو والدہ اپنے بیٹے کو اس فوج میں جوائن کرواتی ہیں یا ان کے بڑا کرتی ہیں، وہ پیسوں کے لیے کبھی کوئی والدہ اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی، وہ کاروبار میں لگا سکتی. وہ صرف ایک حب الوطنی اور اپنے وطن کی محبت کے لیے یہ تمام کام کرتی ہے، جس وجہ سے ماؤں کے لال قربان ہوتے ہیں بارڈروں پہ، اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور مولانا جب یہ کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا بلوچستان کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ وہاں پر حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور جو جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اگرچہ وہاں پہ وہ آپریشن شبان چل بھی رہا ہے، لیکن جو اس وقت وہاں کے امن و امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی بدتر ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے بلوچستان؟ کیونکہ اس دن 3-4 دن پہلے میڈیا بلوچ نے اپنی طرف سے تو اعلان کیا کہ ہم نے بلوچستان فتح کر لیا اور اب ہمارا کنٹرول ہے، اور لیکن یہ تو سب بکواس ہے، ہم جانتے ہیں. لیکن بہرحال مشکلات تو ہیں. بلوچستان ہو، آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہ 3 خطے اس وقت شدید ترین جو بحران ہے اس کا شکار ہیں. کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، بلوچستان کی ہم بات کریں نا، بلوچستان کو لوگ سمجھتے ہیں صرف پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، BLA وہاں پر ہے، BLA اپنے حقوق چاہتی ہے اور اس طرح کے معاملے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس ٹائم جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ اس وجہ سے خراب ہے، اور زیادہ خراب اس وجہ سے ہے جو پاکستان انٹرنیشنلی جو اپنے کردار ادا کیا ہے. پہلے ہم تھوڑا سا آپریشن پہ بھی بات کر لیں. جو آپریشن شوبان ہے اس کی بڑی گونج ہے، اور اس ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن میں تقریباً ریسنٹلی 76
दहशत गर्दों को हलाक किया, और इस तरह की बेशुमार वहाँ पर रोज़ाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। मैं अभी कल या परसों में एक पोस्ट या कुछ स्टडी कर रहा था, उसमें बताया था कि चंद पिछले तकरीबन जब से बलूचिस्तान के मामला हुए 76,000 ऑपरेशन हुए हैं, इंटेलिजेंस बेस हो, दूसरे हैं, और उसी का ये तसलसल है ऑपरेशन शुबान। और हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन और ये चीज़ों से कंट्रोल नहीं होंगी वहाँ चीज़ें, क्योंकि वो ग्रेट गेम आपको भी पता है, आप भी पढ़ते हैं, जो ग्रेट गेम इस खित्ते में चल रही है, बलूचिस्तान असल में उसका हिस्सा है, उसका मरकज़ है, क्योंकि वो ईरान को भी टच करता है, वो अफगानिस्तान को भी टच करता है, और इसीलिए इजराइल की बड़ी खसूसियत है। बिल्कुल बिल्कुल। इस जो आपने दो मुल्कों का जिक्र किया, अफगानिस्तान और उसके साथ साथ ईरान का जो हिस्सा लगता है, वहाँ पर भी इसी तरह BLA जैसी तंजीमें हैं, और ये तीनों मालिक के दरमियान में एक हिस्सा है, और यहाँ पर बैठ के मोसाद ऑपरेट करती है, इस खित्ते को चलाना चाहती है, इस खित्ते में अपना अमल दखल बढ़ाना चाहती है। और वो इस जो हमारे साइड पे जो BLA जैसे लोग हैं और जो इस तरह के लोग हैं, वो उनको अच्छा पैसा आ रहा है इस टाइम। जो पाकिस्तान ने इस टाइम हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, दहशत गर्दी और इस तरह के मामले, उसकी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली अभी जो किरदार अदा किया है, जो पाकिस्तान ने US ईरान के दरमियान में, क्योंकि इज़राइल हमेशा से चाहता है कि वहाँ जंग रहे, वहाँ ईरान से हम जंग होती रहे, और जब तक ना रुके, जब तक ईरान हार ना मान ले, ईरान को मलिया मेड ना कर दे, जिस तरह इराक़ को किया, शाम को किया, लीबिया के दूसरे मालिक की तरह, जब तक हम ईरान को बिल्कुल ही ख़त्म ना कर दे, तब तक अमेरिका हमारे साथ रहे। और अमेरिका इसको, ईरान को बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लीबिया और दूसरे मालिक के साथ, वो अब करने में नाकाम रहे हैं। अब अमेरिका को तो समझ आ गई, जो चीज़ें इंटेलिजेंस, जो मुसाद है, जो इज़राइल की इंटेलिजेंस है, जो बात उन्होंने अमेरिका को कही, उनमें से सिर्फ एक चीज़ पूरी हुई थी, वो थी जो असैसिनेशन आयतुल्लाह ख़ामनेई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो सिर्फ पूरी। उसके अलावा उन्होंने जितनी जो बातें कही वो अमेरिकन नहीं कर पाए, और वो उनकी जितनी भी असेसमेंट थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई है, जिसकी वजह से वो टेबल पे आना चाहते थे। फिर उसमें जिस तरह फील्ड मार्शल ने रोल अदा किया, जिस तरह शहबाज शरीफ ने रोल अदा किया, जिस तरह इस्लामाबाद टॉक्स हुई, वो आपने ख़ुद भी देखी, और उसके बाद लास्ट जो जिनेवा में और बहुत सारी इस पे जो चीज़ें हुई, फिर कतर ने इस पे जो रोल अदा किया, वो तमाम जो सेट किया था वो पाकिस्तान ने सेट किया था, दोनों मालिक को करीब लाने में, और जो एक जंग की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसका खमियाजा पाकिस्तान बलूचिस्तान की सूरत में भुगत रहा है, जहां मोसाद प्रॉपर, जिस तरह आपको भी खुद पता है कि कोई रिटायर उनके लोग हैं जो यहाँ पर प्रॉपर थिंक टैंक और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और BLA को इस टाइम अच्छा खासा पैसा आ रहा है, क्योंकि ईरान को भी जो पाकिस्तानी BLA उसके साथ ईरान वाली साइड पे भी है, और अफगान, हाँ, और उधर उनको वो एक अच्छा खासा इस टाइम मोसाद के यहाँ पर जिसे कहें कि एक बजट और पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे खित्ते में ये सूरत हाल है। ये सिर्फ मोसाद नहीं, रॉ भी है, इंडिया भी यही चाहता है कि पाकिस्तान को वो डायरेक्ट जो उनके साथ वॉर हुई थी 2025 में, जिस तरह पाकिस्तान ने नाको चने चबवाए थे, वो उसका बदला किसी और तरीके से नहीं ले सकते थे। इसलिए अजीत दोवल वाली जो डॉक्ट्राइन है, उन्होंने कहा कि सामने से तो हम नहीं लड़ सकते, हम जिसे कहें कि पीठ के पीछे वार कर कर पाकिस्तान को हरा सकते, तो वो वाले मॉडल और वो वाली चीज़ें, इसलिए बलूचिस्तान ज़्यादा इस टाइम वहाँ पर तपिश है दहशत गर्दी की और तमाम चीज़ों की। तो ये वजह, यकीनन ये एक इंडिया और इजराइल का एक नेक्सस है जो अफ़गानिस्तान को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, और पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर वाक़ है जिसके हर तरफ दुश्मन हैं, जिसके अंदर भी दुश्मन हैं, जिसकी सरहदों पर भी दुश्मन हैं। लेकिन चूँकि हमारा यकीन है, हमारा अक़ीदा है कि पाकिस्तान को जियोग्राफिकल टेरिटरी तो है नहीं, ये एक नज़रिए की बुनियाद पर बना हुआ मुल्क है, और इसकी हिफाजत जब तक इस नज़रिए से प्यार करने वाले लोग हैं इंशाल्लाह वो इसकी हिफाजत करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसी तरह अगर आपका ताउन और आपकी सपोर्ट हमारे साथ जारी रही तो हम आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।